اٹلی کا ایک بہت ہی ہائی پروفائل کیس، ایک پاکستانی خاندان جس نے اپنی جوان بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے مار کے اور وہاں اٹلی میں ہی کسی اجاڑ فارم میں دفنا دیا تھا۔ اس کیس کے حوالے سے اب ایک نئی خبر آئی ہے سامنے۔ یہ جو اس کیس کی ساری تفصیلات ہیں آلریڈی میڈیا پر آ چکی ہیں، لیکن اب جناب 2 دن پہلے نئی جو چیز آئی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ سمن عباس کا جو مرڈر ہوا تھا اس کا کیس ہے۔ تو اس کے والدین کو عمر قید کی سزا ہو چکی تھی، لیکن اس کے والدین نے بہت ہی ہائی پروفائل وکیل کے ساتھ مل کر وہاں اٹلی میں ہی اپیل کی ہوئی تھی کہ ہمیں سزا میں معافی دی جائے۔ تو عدالت نے تمام شواہد کا جائزہ لیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ایک بھی دن کی معافی نہیں ملے گی۔ ان کو جو عمر قید کی سزائیں دی گئی ہیں، ساری زندگی جیل میں گزرنے کی جو ان کو سزا دی گئی تھی وہی برقرار رہے گی۔ تو لہٰذا اب جناب یہ جو ان کے پیرنٹس ہیں ان کو کوئی کسی قسم کا آئندہ بھی ریلیف نہیں ملے گا، کیونکہ یہ سب سے آخری اپیل تھی اپنی سزاؤں کے خلاف جو کر سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ سمن باز جس کو مارا گیا تھا اس کے 2 کزن اور ایک چچا، ان کو بھی سزائیں ہوئی تھیں۔ ان کے جو چچا ہیں ان کو پہلے چھوٹی عدالت نے 16 سال کی سزا سنائی تھی، لیکن اب جب اس نے اپیل کی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی اپیل جو ہے نا اس پر کام ہوتا اور اس کی سزا یا تو معاف ہو جاتی یا پھر وہی رہتی، لیکن عدالت نے اس کی سزا بھی بڑھا دی ہے۔ 16 سال کی قید اس کو تھی، اب اس کی سزا 22 سال کر دی گئی ہے۔ تو اب جناب بہت سارے لوگ اس کیس کو جانتے ہیں، اس لیے کہ یہ کافی بار میڈیا میں آ چکا ہے، اور یہ وہی کیس ہے جس کے لیے یہ جو لڑکی جس کو مارا گیا ہے اس کی ماں اور باپ یہ اس کو مارنے کے بعد پاکستان آ گئے تھے، اور جب پاکستانی پولیس نے ان کو پکڑا، اس کے والد کو پکڑا، لڑکی کے والد کو، جو کہ بیس بدل کر کہیں چھپ کے رہ رہا تھا، تو پاکستانی پولیس نے اٹلی والوں کو بتایا کہ جی آپ کا جو ہائی پروفائل ملزم تھا وہ پکڑا گیا ہے۔ تو اٹلی کی پولیس، اٹلی کی حکومت نے اپنی پولیس اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو اسپیشل چارٹرڈ طیارہ دے کے اٹلی سے ملان سے پاکستان بھجوایا، اور اس ایک ملزم کو لینے کے لیے اسپیشل ان کا سٹاف اور جہاز آیا، اور شبیر حسین جو کہ اس لڑکی کے والد ہیں ان کو لے کے چند گھنٹے اسلام آباد ایئرپورٹ پر وہ ٹھہرا اور واپس اٹلی چلا گیا۔ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے، اتنی نفرت ہے اٹلی کی حکومت اور جو وہاں کا ججز سسٹم ہے، نظام ہے، ان لوگوں سے جنہوں نے اتنی بھیانک حرکت کی ہے۔ ان کی بیٹی تھی جو پیدا تو پاکستان میں ہوئی تھی، یہ جن لوگوں کو اس سٹوری کا پس منظر نہیں پتہ، جسٹ میں ریفرنس کے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ سمن عباس جو کہ ابھی چھوٹی ہی تھی تو اپنے جو ہے نا والدین کے ساتھ اٹلی چلی گئی۔ اس کے والد نے کافی عرصہ پہلے اٹلی جا کے پیپرز لیے تھے، اور ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ اپنے بچوں کو، بیوی کو وہاں بلا لے، تو سارے یہ فیملی ممبرز جب اس کے پاس موقع بنا، ویزا ملا تو ان کو لے گیا۔ سمن عباس جو کہ پاکستان میں پیدا ہوئی تھی، اور جو ہی یہ اٹلی گئی اور اس نے وہاں پر پڑھنا شروع کر دیا، اس سوسائٹی میں رہنا شروع کر دیا، تو یہ جو پردہ وغیرہ ہلکا سا جس طرح پاکستانی لڑکیاں سر پہ دوپٹہ وغیرہ لیتی ہیں، اس نے آہستہ آہستہ وہ اتارنا شروع کر دیا وہاں، کیونکہ یورپین سٹائل کے ساتھ اس نے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ بڑی جلدی اس نے ویسٹرن سٹائل جو ہے نا وہ اپنا لیا، یورپین سٹائل اپنا لیا، کہ دوپٹہ ختم، پینٹس پہننا شروع کر دی اور اپنے فرینڈ سے ملنا شروع کر دیا۔ اس کے گھر والوں نے جب دیکھا نا اس کی ایج ہو گئی ہے 17-18 سال، تو اس کو فوری طور پر بیاہ دینا چاہیے۔ تو اس کے گھر والوں کو اتنی دیر تک اس کی حرکتیں جو نا ان کا بھی پتہ چل چکا تھا۔ اس کا ایک بوائے فرینڈ تھا ادھر، وہ پاکستانی ہی لڑکا تھا جو اٹلی میں رہتا تھا، اس کے پاس بھی پیپرز تھے، تو یہ لڑکی اس کو پسند کرتی تھی۔ تو اس نے اس کے گھر والوں کو جب لوگوں نے بتایا کہ تہاڈی کڑی تے ملدی ہے فلانے منڈے دے نال تے ہاتھ چھت پائے ہوندے نے، یہ وہ، گھر والے آف کورس ان کی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہماری بچیاں ایسا نہ کریں، لیکن بہرحال اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تسی انہوں مار ہی دیو۔ اچھا، بہرحال ہوا یہ کہ اس کے بعد یہ جو لڑکی ہے سمن، اس نے کہہ دیا کہ نہیں، میں آپ کی مرضی سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے شادی کروں گی۔ اس کے والدین جو کہ ایک اپنی جو بھی روایات ہیں دیسی ان کے مطابق زندگی گزار رہے تھے اور ویسے ہی گزارنا چاہتے تھے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی، تو انہوں نے بڑا اس کو فورس کیا کہ آپ پاکستان چلو، آپ کے کزن کے ساتھ آپ کی شادی کرتے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا سوچنا بھی نہیں کہ میں پاکستان جاؤں گی اور وہاں جا کے کسی کے ساتھ شادی کروں گی، نہ تو میں پاکستان جاؤں گی نہ میں وہاں جاؤں گی کسی کے ساتھ شادی کرنے،
اٹلی میں رہوں گی, اٹلی میں ہی اپنی پسند کی شادی کروں گی. معاملہ خراب ہو گیا. ان کے جو چچا تھے وہاں, جو کزن تھے, کافی فیملی وہاں پہ سیٹل ہے, یہ زمیندارہ کرتے ہیں. انہوں نے فیصلہ جو بھی ان کے ذہن میں آیا فیصلہ کیا, اور پھر بالآخر کہا یہ جاتا ہے کہ اپریل 2021 میں سمن عباس کو آخری بار دیکھا گیا. اس کے بعد 18 مہینے تک یہ لڑکی غائب رہی. اس کی مسنگ کی رپورٹس آ گئی میڈیا میں, اس کے پولیس رپورٹس آ گئی, ہر جگہ پتہ چل گیا کہ جی ایک اٹلی کے پیپر جس کے پاس ہیں, اٹلی کی لڑکی ہے, پاکستانی لڑکی ہے, اٹلی میں رہتی ہے, تو وہ گم شدہ ہے. کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا. اس کے جو فادر اور مدر ہیں وہ پاکستان آ چکے تھے, وہ پاکستان میں رہ رہے تھے. اس کے بعد پولیس انویسٹیگیشن کرتی رہی, کیمرے جو ہے نا ان کا استعمال کیا جاتا رہا, جیسے بھی ہے. بالآخر 1.5 سال بعد پولیس نے جناب ایک اجاڑ فارم ہاؤس, ابینڈنڈ, اس کے جو شیڈ بنے ہوئے تھے, کوئی نہیں وہاں اندر جاتا تھا, وہاں پہنچ گئی. وہاں جا کے جناب اس کی باڈی مل گئی لڑکی کی. اس کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی بہت سارے جسم کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, کمر کی ہڈی, گردن کی ہڈی. تو ثابت ہوا کہ اس کو گلا دبا کے اور تشدد کر کے اس دنیا سے رخصت کر دیا گیا ہے. اور بعد میں پھر جناب اس کے جو کچھ کزن تھے وہ پکڑے گئے وہاں سے, انہوں نے بھی کچھ بتایا ہوگا. آف کورس پولیس کے سامنے تو آپ کچھ بھی جو ہے نا وہ مکر نہیں سکتے, ایک حد تک مکر سکتے لیکن وہ منا لیتی ہے. پھر بعد میں جناب یہ اٹلی کی حکومت نے کیا پاکستان کی حکومت سے کہ جی ایک بہت ہی ظالم فیملی ہے, اس کو ہمارے حوالے کیا جائے پکڑ کے. پکڑے نہیں جا رہے تھے, بہرحال دن رات چھاپے مارے, اور بالآخر اس کا جو شبیر ہے لڑکی کا باپ وہ پکڑا گیا. اس کو پکڑ کے فوری طور پر اٹلی پولیس کو اطلاع دی, سفارت خانے کو, اور انہوں نے اسپیشل جہاز بھجوایا, اور یہ جناب شبیر اسپیشل طیارے پہ بیٹھ کے وہاں چلا گیا. جاتے ہی اس کا کیس چلا اور اس کو عمر قید کی سزا ہو گئی. اس کی بیگم نازیہ شاہین وہ بھی جناب پاکستان چھپی ہوئی تھی, اس کو بھی پکڑا, اس کو بھی لائف جو ہے نا وہ سینٹینس دے دی گئی, جیلوں میں ابھی یہ لوگ. تو اب جناب یہ کافی بڑا کیس بن چکا تھا. اٹلی کی جو میڈیا ہے اور ہسٹری ہے اس میں اگر پاکستان کا ذکر آتا ہے نا تو وہ یہی کہیں گے کہ اچھا وہ لڑکی جس کو مار دیا تھا اس کے ماں باپ نے کہ ہماری مرضی سے شادی کرو, اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ میں اٹلی میں رہ چکا ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ کیس بہت ہی ہائی پروفائل کیس ہے. اور اب جناب آف کورس جس کو سزا ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپیل کا حق اس کو استعمال کیا جائے. اپیل کا حق استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے, اور انہوں نے بھی اپیل کا حق استعمال کیا بہت ہی زیادہ مضبوط کیس کر کے. تو اپر کورٹ میں جناب اس کا جو نا وہ اپلائی کیا گیا, اور تمام شواہد کا جائزہ لیا, اور پھر جج صاحب نے کہا کہ نہیں, ان کی سزا نہ تو کم ہو سکتی ہے اور نہ ہی معاف ہو سکتی ہے. جتنی سزا یعنی عمر قید, کیونکہ وہاں سزائے موت کا کانسیپٹ نہیں ہے, عمر قید ہی ہوتی ہے. کسی کو عمر قید جو ہے نا 22 سال کی ہو جاتی ہے, کسی کو 26 سال, کسی کو 28 سال. تو ان کو بھی جناب ساری زندگی جیل میں رہنے کا جو ہے نا وہ, اب دیکھیں یہ 50+ لوگ ہیں, اور اگر یہ 30 سال بھی جیل میں رہیں گے تو 80-85 سال بعد یہ نا یہ واپس آئیں گے, کم از کم میں بات کر رہا ہوں. تو اب اس کا نقصان کیا ہو, بیٹی بھی کھو دی, اپنی زندگی بھی کھو دی, اپنا بزنس کاروبار اور جتنی محنت اٹلی میں جا کے کی تھی ساری ملیا میٹ کر دی, بدنامی الگ سے. تو اب میں کیا کہہ سکتا تو, بیٹی ان کی, وہ اس کے پیرنٹس ہیں, لیکن میرا کام صرف آپ کو نیوز دینا ہے, اور ساتھ آخر میں ایک چھوٹا سا مشورہ دینا ہے کہ بیٹیوں سے پوچھ لیا کریں, اور جو لڑکا وہ پسند کر رہی ہے نا اگر وہ دیکھ لیا کریں کہ اگر ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, تو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. یہ میری اپنی سوچ ہے, آپ کی اپنی سوچ ہوگی, لیکن میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں کہ اس کو دیکھ لینا چاہیے. اگر تو ٹھیک ہے, جوڑ برابر دا تو کر دیو, اللہ دی آستے کر دیو. زندگی بیٹی نے جینی ہے اور آپ کو اپنی عزت بچانی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کی عزت محفوظ رکھے. اورنگزیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.